ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کبھی یہاں تک اٹھایا، کبھی یہاں تک اٹھایا اور کبھی یہاں تک اٹھایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس وقت کی کیفیت پر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں تک اٹھائے، پھر اس کے بعد یہاں باندھیں، یہاں باندھیں یا یہاں باندھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں بھی باندھا، یہاں بھی باندھا، یہاں بھی باندھا، تو اب کہاں ہاتھ باندھے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا کہ 3-4 مقامات پر ہاتھ باندھے، اور کبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ باندھے ہی نہیں۔ اب آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات اور بھی الجھتی ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے ایسا کام کیوں کیا کہ کبھی ایسے، کبھی ایسے، کبھی ایسے اور کبھی ایسے، کبھی ایسے، کبھی ایسے، کبھی ایسے۔ آخر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر ایک ہی طریقے سے نماز ادا فرماتے تو پھر ہم بھی ایک ہی طریقے سے نماز ادا کرتے، امت میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ بات ایک جاہل تو سوچ سکتا ہے، لیکن ایک ایمان والا امتی یہ بات نہیں سوچ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو عالم غیب حضور کے سامنے بے پردہ ہوتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یوں بھی ہاتھ اٹھایا ہے، کبھی یوں بھی اٹھایا ہے، کبھی یوں بھی اٹھایا ہے۔ تو یہ ہاتھ اٹھانا کیوں تھا؟ تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہو سکتی تھی، لیکن آقا کریم کے ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بدلتی کیوں جا رہی ہے؟ تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، حضور اس کو دیکھتے تھے اور دیکھتے ہوئے حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے، حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر الگ الگ کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی، الگ الگ معاملات ہوتے تھے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی کبھی نماز میں چلے بھی ہیں، حضور علیہ السلام نے کبھی 2 قدم آگے بھی کیا اپنے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نماز میں جو ہے وہ 2 قدم آگے بڑھے، آگے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب میں نماز میں تھا تو جنت کو میرے سامنے پیش کیا گیا تھا، میں آگے بڑھا اور میں نے جنت کے انگور کے خوشوں کو توڑا۔ اب یہ کیفیت آپ ہم کو نماز میں تو نہیں مل سکتی ہے۔ تو حضور کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا، آقا کریم کی کیفیت بدلتے رہتی تھی تو انداز بھی بدلتا تھا، لیکن اللہ کی شان تو یہ محبوب تیری کیفیت بدلتی ہے تو انداز بدلتا ہے، لیکن تو نے جو کر لیا وہ مجھے پسند ہے، اور قیامت تک اب میں لوگوں سے کرواتا رہوں گا۔ اسی لئے کسی کو حنفی بنا دوں گا کہ وہ طریقہ بھی زندہ رہے، کسی کو شافعی بنا دوں گا وہ طریقہ بھی زندہ رہے، کسی کو مالکی بنا دوں گا وہ طریقہ بھی زندہ رہے، کسی کو حنبلی بنا دوں گا وہ طریقہ بھی زندہ رہے۔ تیری ساری اداؤں کو ہم نے زندہ رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ مولا کس کو؟ قرآن کو۔ تو قرآن اور بھی ہے، ہاں ہاں قرآن دیکھنے میں 2 ہے، ایک تو وہ قرآن ہے جو قرآن خاموش ہے جو تمہاری ناکوں میں رکھا ہے، اور ایک تو قرآن ناطق ہے جو آمنہ کی گود میں پرورش پاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان یہ ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے اب وہ جو روایتیں تھیں ناف کے اوپر باندھے، ناف پہ باندھے، نیچے باندھے، اس میں امام اعظم نے حدیثوں میں ڈھونڈ کر وہ طریقہ نکالا کہ حضور علیہ السلام نے آخری میں کون سا کام کیا ہے، اس لیے کہ جو کام آخری میں کیا جاتا ہے وہ زیادہ معتبر ہوتا ہے۔ حالانکہ سارے طریقے صحیح ہیں، لیکن وہ طریقہ زیادہ صحیح ہے جو آخر میں کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس اپنا مرض پیش کرتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوا لکھ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا یا فائدہ ہو جاتا ہے تو فائدہ نہیں ہوتا تو بھی ڈاکٹر علاج تبدیل کر دیتا ہے
اور اگر فائدہ ہوتا ہے تو بھی ہوشیار ڈاکٹر علاج تبدیل کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر 3 دن کا بخار تھا, بخار نہیں اترا تو دوسری دوا دی جائے گی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو وہ پاورفل ڈوز دیا جائے گا, ہائی ڈوز دیا جائے گا, یہ آپ کہتے ہیں نا. تو ڈاکٹر یوں بھی دوا تبدیل کرے گا, اور بخار اتر کے کم ہو گیا تو بھی ڈاکٹر دوا تبدیل کرے گا, اب دوا کا پاور کم کر دے گا. یعنی دونوں صورتوں کے اندر. لیکن کون سی دوا زیادہ معتبر ہوگی؟ جو ڈاکٹر نے ایک کے بعد دوسری لکھ کر کے دیا, دوسری کے بعد تیسری لکھ کر کے دیا, بلا تشبیہ بلا تمثیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام اپنی زندگی میں کیے ہیں, سب سے زیادہ وہ کام معتبر ہے جو حضور علیہ السلام نے آخری زندگی میں کیا, ظاہری آخری زندگی میں. اور وہ کس کے حصے میں آیا؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے حصے میں آیا. امام اعظم کے حصے میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ تقریباً 70 سے زیادہ بدری صحابہ کوفہ منتقل ہو گئے تھے مولائے کائنات کے ساتھ, اور اسی کوفہ کی زمین پر امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی. تو امام اعظم کو ان لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. امام اعظم ان لوگوں سے روایت لیتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری آخری زندگی تک دیکھا. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک زیادہ صحیح ہے. سارے مسالک جو چاروں ہیں, مسالک سے مراد حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلی, یہ چار ہمارے امام کہتے ہیں. شافعی, مالک, احمد, امام حنیف, چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام. چاروں مسلک صحیح ہیں, لیکن سب سے زیادہ اصح اور صحیح مسلک, سب سے زیادہ راجع اگر کسی کی دلیل ہے تو وہ ہمارے حنفی مسلک کی دلیل ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کی. اب آپ کو پتا چلا کہ روزہ ناک میں سے پانی جانے سے ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا, حلق میں پانی کا قطرہ کتنا جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا. یہ ساری محنتیں کس کی ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے. اور آج کی شب ان کی شہادت کی شب ہے. میں شہادت اس لیے کہہ رہا ہوں, اگر آگے وقت رہا تو ہم بیان کریں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت ہوئی, جس کو لوگ وصال بھی کہتے ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن اللہ نے ہمارے امام کو شہادت کی موت عطا فرمائی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ امام اعظم ابو حنیفہ, ان کی ولادت ہوتی ہے 80 ہجری میں. 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی. اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا بھی تابعی ہیں, ان کے ابا بھی تابعی ہیں, اور امام اعظم خود بھی تابعی ہیں. امام اعظم کی زندگی کو جب ہم نے پڑھا تو ہمیں ان کی زندگی سیدنا صدیق اکبر کی زندگی سے بہت زیادہ مشابہ نظر آئی. دور تابعین کے بارے میں علامہ سید شاہ تراب الحق رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ دور تابعین میں علم اور تقوی کے اعتبار سے سب سے زیادہ اللہ نے اگر کسی کو فضیلت عطا فرمائی تھی تو وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو فضیلت عطا فرمائی تھی. بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اللہ کی وہ اطاعت و عبادت کی ہے کہ ان کا تقوی حسن بصری جیسے تابعی اور اویس قرنی جیسے تابعی کے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام یہ ہے, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ تقوی, وہ پرہیزگاری آپ کے سارے علمی کارناموں کے درمیان چھپ گئی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کے ولی ہیں, برگزیدہ بندے ہیں. ان کی ولایت پر اس سے بڑھ کر کے دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی پوری زندگی میں کم و بیش 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا ہے. کم و بیش 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک رات میں 70 مرتبہ آقا کریم کو عالم بیداری میں دیکھا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان یہ ہے. اس امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر آج ہمیں کرنا ہے کیونکہ ان کی شب شہادت ہے, ان کی وصال کی شب ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پورے مالے گاؤں کے اندر تقریباً 90% بلکہ 98% حنفی مقلدوں کی تعداد ہے. 98% بلکہ 99%.
اس شہر کے اندر حنفی رہتے ہیں، لیکن آج جا کر کے دیکھیے مسجدوں کے دروازے بند ملیں گے. آج جا کر کے دیکھیے آپ کو محفلیں سجی ہوئی نہیں ملے گی. مجھے بتاؤ کس منہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں کہ جس امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، جس نے رات و دن ایک کر کے اللہ کا قانون ہمیں مرتب کر کے دیا، فقہ کو مرتب کر کے مدون کر کے دیا. اس امام کا اتنا حق بھی نہ تھا کہ نئی جنریشن کو ہم جو ہے وہ امام اعظم کی ذات بتاتے، ان کا مقام بتاتے، ان کے مرتبے بتاتے، ان کے علمی کارنامے بتاتے. حیرت کی بات ہے آج ہم نے اپنے نوجوانوں کو بہت ساری چیزیں بتانے میں کوتاہی کی. بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر سال سنی دعوت اسلامی کے مرکز پر امام اعظم کا جشن مناتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا اجتماع جمعہ کو ہوتا ہے تو 2 تاریخ جس ہفتے میں بھی پڑتی ہے اس جمعہ کو امام کی باشان بیان کی جاتی ہے. اور اتفاق، حسن اتفاق کہ آج جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیدھی شب شہادت پڑ گئی الحمدللہ، اور آج ہم آپ حاضر ہیں. آئیے امام کا تذکرہ کرتے ہیں. امام اعظم کا تذکرہ قربان جائیں، یہ بہت برکت کا ذریعہ ہے. کہا گیا ہے کہ یہ مثل مشک کے ہے، اس کو جتنا گھسڑو گے، جتنا رگڑو گے، اتنی اس کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں کہ جب امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں جب کوئی میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو میں امام اعظم کے مزار پر جاتا، اور امام اعظم کے مزار پر جا کر ان کے مسلک کے مطابق، یعنی حنفی مسلک کے مطابق 2 رکعت نماز ادا کرتا اور امام اعظم کے وسیلے سے دعا کرتا، تو اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ جو غور و خوض کے باوجود منکشف نہیں ہوتا، وہ امام اعظم کے وسیلے سے دعا کرنے کی برکت سے اور مزار امام اعظم کے صدقے میں اللہ وہ مسئلہ مجھ پر منکشف فرما دیتا تھا. اس سے پتا چلا کہ جتنے ائمہ ہیں وہ سب مزارات کو ماننے والے ہیں، کوئی مزارات کا مر نہیں ہے، سب توسل کے قائل ہیں، سب مزارات پر حاضری کے قائل ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان یہ ہے. ایک یہودی جو امام اعظم کے پڑوس میں رہتا ہے، روزانہ وہ دیکھتا ہے کہ رات کو امام اعظم اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور ہاتھوں کو یوں اٹھا کر کے خوب روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. ایک دن وہ ہر رات یہ منظر دیکھتا ہے اور اس کی نیند اڑ جاتی ہے. ایک رات اس نے سوچا کہ چلو اپنی بیوی کو اس راز میں شریک کر لیتے ہیں، اور اس نے جب دیکھا کہ امام اعظم اٹھے اور اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھا کر کے آیت مبارکہ کی تکرار کرتے ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج اللہ اکبر مجرموں کو صف سے الگ کر دیا جائے گا، مجرموں کو نیکوں کی صف سے الگ کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سلام قولا من رب رحیم. اللہ اکبر. آج اللہ یعنی آج سے مراد قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سلام کر رہا ہوگا، لیکن جب اللہ اپنے بندوں کو سلام کر رہا ہوگا اس وقت اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج اس صف سے باہر نکل جاؤ، نیکوں کی صف سے باہر ہو جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ کیسا دن ہوگا، اس دن حالت کیا ہوگی، اس دن کیفیت کیا ہوگی. اللہ اکبر. اگر کوئی محفل ہو، اس محفل سے یہ کہا جائے او فلاں اٹھو اور باہر چلے جاؤ، تو سوچو اس کی کتنی بے عزتی ہوگی، اس کو کس قدر بے عزتی محسوس ہوگی، وہ کتنا ذلیل ہوگا، وہ کتنا رسوا ہوگا. اللہ اکبر. کاش کہ ہم سوچتے اللہ کا قرآن پکار کر ہمیں مخاطب ہم سے ہیں اور ہمیں کہہ رہا ہے ایک دن وہ آئے گا جب اللہ اپنے بندوں کی مہمانی کر رہا ہوگا، اللہ میزبان ہوگا، بندے مہمان ہوں گے، اللہ ان کو سلام کر رہا ہوگا. لیکن اس وقت
वक्त अल्लाह हर एक को सलाम नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह फरमाएगा ए मुजरिमों नेकों की सफ से निकल जाओ, खलक मलक होने वालों मुजरिमों पार हो जाओ। अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा रात में हाथ उठा करके इसी आयत की तकरार करते हैं, बार बार यही आयत पढ़ते हैं और रोते जाते हैं। रोते रोते उस यहूदी को इमाम आजम पे तरस आ जाता है और वो अपनी बीवी को कहता है देखो ये कौन है, कितना रो रहा है, आखिरत के तसव्वुर से कितना लर्ज़ा बरंदाम है, इसकी आहें तो देखो, इसकी सिसकियां तो देखो, इसका फोगा तो देखो। अल्लाह अकबर। इस दरवेश का नाले नीम शबी तो देखो। अल्लाह अकबर। उसकी बीवी कहती है जोर से सरगोशी करते हुए ये तो नोमान लगते हैं, इनका चेहरा तो नोमान जैसे दिखता है। कहा हाँ ये नोमान है। उसके बाद सुबह हुई तो कई दिन से जिस यहूदी ने इसको राज रखा था अब वो सुबह को राज अफशा करता है, राज को खोल देता है और कहता है पता नहीं नोमान से क्या गलती हो गई कि पूरी पूरी रात वो नाले नीम शबी करता है, वो आओ फगा करता है, आखिरत के तसव्वुर से रोता है, गिरियावजारी करता है, एक एक आयत पढ़ते हुए पूरी पूरी रात गुजार देता है। अल्लाह अकबर। जब ये राज कूफा के अंदर फैल जाता है तो कोई इमाम आजम से पकड़ करके कहता है ए इमाम आखिर ये तो बताएं आपसे गलती क्या हुई है, कौन सी खता हो गई है जिसकी वजह से आप पूरी पूरी रात इतनी फरियाद और इतना नाला करते हैं। इमाम आजम कहते हैं अल्लाह का कुरान हमारे लिए नाज़िल हुआ है। जब अल्लाह कह रहा है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह जब सलाम करेगा अपने बंदों को, मुजरिमों को अलग कर देगा। आखिर अपने पास नेकी क्या है? अगर एक उस्ताद सारे शागिर्दों को डांटे तो दानिशमंद शागिर्द वो है जब सबको डांटा जाए तो उस्ताद की डांट से वो ये नसीहत लेके मुझे डांटा जा रहा है। तो कुरान के अंदर जो अजाब की आयतें आई हैं ये कह करके ए मुजरिमों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।